بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ تہجد پڑھے، یہ آپ کے لیے نفل ہوگا۔ ہر مسلمان خواہش کرتا ہے کہ وہ رات کا قیام کرے، کیونکہ رات کا قیام بڑی فضیلت والا ہے۔ اس قیام کی فضیلت کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، کیسے پائیں گے؟ اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ صبح انٹرویو ہوتا ہے نا کسی کا، کسی کالج، یونیورسٹی، کسی محکمے میں، کسی فرم میں، تو ہر شخص جلدی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رات کا قیام کی جب اتنی فضیلت چاہیے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا عمل جو ہے سنت کے مطابق جلدی سونا چاہیے۔ وہ جلدی کیسے سوئیں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو مسائل ہی بہت ہیں، مصروفیات ہی بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں نا تو 4 قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی پہلا وہ شخص اگر کوئی دین کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، جس طرح صحابہ کرام رات دیر تک جاگتے رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری رات بھی بسا اوقات جاگتے، یہ ان کی سوانح عمری میں بات موجود ہے۔ حدیث کا علم پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، سکھانے کے لیے مطالعہ کرتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے کئی پہر جاگتے تھے علم حدیث کے لیے۔ کوئی مہمان آ جاتا ہے، مناسب وقت آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن روٹین نہیں بنانی۔ اور پھر اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات بھی ہے کہ زوجین کے معاملات ہیں باہمی طور پہ، اس حوالے سے بھی جاگا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ قیلولہ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا قیلو، قیلولہ کرنا کیا کرو، فإن الشیطان لا یقیل، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ زور سے قبل کچھ لمحے کے لیے آرام فرما لینا، آرام کر لینا۔ اگر ہم صبح تہجد کے وقت اٹھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سنت عمل یہ ہے کہ باوضو ہو کر سوئیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جو ہے رات کو وضو کر کے سوتا ہے نا، فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ کہتا ہے جب بھی بندہ کروٹ لیتا ہے نا، فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہ فإنہ بات طاہرا، اللہ تعالیٰ اس پہ اس کی مغفرت فرما دینا، کیونکہ اس نے رات جو ہے نا وہ وضو کی حالت میں گزاری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگلا کام چوتھا یہ ہے مسنون اذکار کر کے سوئے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بندہ ایسے کاموں میں مصروف رہے اسی میں نیند آ جائے، اذکار کر کے سوئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نیت کر کے سوئیں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامسح النوم بوجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ایسے جو ہے وہ ملائے، ایسے ہاتھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر تک۔ اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا ہمارے مرنے کے بعد، والیہ النشور اور اسی کی طرف اٹھ کے جانا ہے۔ یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی، تہجد کے وقت اٹھیں گے، اور یہی عادت جو ہے آگے اولادوں میں بھی پڑے گی۔ اللہ کریم ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔